استاد کچھ بات ہوئی تھی حسن سلوک کی، لائک خاص کر ریلیٹیوس کے ساتھ، مطلب پچھلے کچھ سیشن میں. ویسے بھی ایک دماغ میں کوشچن ہے کہ لائک ایک مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حسن سلوک کرتے ہو، لائک کسی کو لائک اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہو، لیکن ہوتا یہ کہ آپ کے لیے خود وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے. مطلب ایسا نہیں، ایک محاورہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ انگلی پکڑاؤ تو پورا ہاتھ پکڑ لے رہا ہے، لائک اس طرح کا ایک محاورہ ہے. تو مطلب آپ کے لیے خود لائک وہ پریشانی بن جاتی ہے. تو مطلب پھر کیسے بندہ ڈیل کرے کہ وہ لائک اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو اور انسان خود بھی سیف رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اوپر نقصان دینے سے خوش نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو قربان کرنے کو کبھی نہیں کہا گیا. یہ تو بہت اعلیٰ رتبے کے جو انصار ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود بھی بھوکے مر رہے ہوں. رائٹ، تو یہ ایک اعلیٰ وصف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس مقام پر نہیں اترتا وہ گناہ گار ہے. اوکے، مطلب جہاں پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آپ لائک جا کے ان کو بول سکتے ہیں. اگر دیکھیں، اگر مجھے اپنی بجلی کا بل دینا ہے اور مجھے اپنا کرایہ پے کرنا ہے اور کوئی اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی فیملی کی ذمہ داری پہلے ہے، میں پہلے کیا کروں گا؟ اس صدقے کا مستحق پہلے کون ہے؟ پہلے اپنے گھر والے. ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. رشتے والے لوگ پہلی پرائیورٹی رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں، وہ پہلی پرائیورٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لا تنسى نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھول جانا دنیا میں سے. آپ کا بھی ایک حصہ ہے، آپ کو اپنے آپ کو قربان کرنے کو کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو ہم نے کہا ہے. ہمارے کلچر میں تو ایسے ہی، ہمارے کلچر میں اپنی قربانی ہے. رائٹ، اپنی قربانی کسی حد تک تو ہر ایک کو کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو بالکل ہی فنا کر دینا کسی اور کی. پھر میں آپ کو دوسرا اس کی اگلی سائڈ بتاتا ہوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی رضا کے لیے، کسی اور انسان کی رضا، چاہے وہ والدین ہو، اسپاؤس ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، آپ ساری زندگی کھپا دو ان کو خوش کرنے کے لیے. 99% یا 100% پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ساری جوانی کھپا دی، 40 سال کھپا دیے، آخر میں وہ پتہ کیا کہیں گے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ میرا رب جو ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سا بھی کرو، اس کی وہ قدر کرتا ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انسان کی سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دوسرے انسان کی رضامندی کے پیچھے بھاگتے ہیں. دوسرے انسان کے ساتھ احسان کرو، دوسرے انسان کے ساتھ انصاف کرو، لیکن دوسرے انسان کی رضامندی کے پیچھے مت بھاگو. رضا صرف اللہ تعالیٰ کی ڈھونڈو. رضا الناس غایۃ لا تدرک. انسان کی رضا ایسی کھائی ہے جس کی تہ نہیں ملتی. یہ کہاوت ہے عربی کی. اوکے، رضا الناس غایۃ لا تدرک. تو ہم میں سے اکثریت ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے اگر اللہ کو خوش کرنا ہے مجھے خوش کرو، پہلے مجھے خوش نہیں کرو گے اللہ خوش نہیں ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹھیکے لے کے آتے ہیں لوگ. کتنی بہادری کی بات ہے یار، اللہ کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کو آپ نے جوڑ دیا. میں بھی پیرنٹ ہوں، مجھے جرت نہیں ہوتی میں کبھی اپنے کسی ایک بچے سے کہوں جب تک میں خوش نہیں ہوں گا اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا. مجھے جرت نہیں ہوتی یہ کہنے کی. لیکن ہمارے کلچر میں کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ پیرنٹ ہیں، لیکن آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. آپ اللہ کے بارے میں ایسی جرت سے بات کر رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو یہ آپ؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے. یہاں تو ہر باتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. ہاں تو میں کیا، میرے سارے گناہ معاف ہو چکے، اب اللہ میری رضا میں اپنی رضا پائے گا. میں ہوں کون کہ میں ایسی بات کروں؟ کوئی بھی والد، جتنا بھی مقام والد اور والدہ کا اولاد کے اوپر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن والد اور والدہ پھر بھی اللہ کا ہی تو بندہ ہے نا. وہ کیسے اتنی بڑی بات کر دے؟ لیکن ہم نے ان چیزوں کو نارمل اسلام کا حصہ بنا دیا ہے، جیسے اس کا کوئی نقصان ہی نہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان اس والد اور اس والدہ کے اپنے ایمان پر ہے. اس نے اللہ کے خلاف بات کی ہے. ابھی اولاد کے ساتھ جو زیادتی کی ہو وہ کی ہو. دس از بلاسفیمی. دس از بلاسفیمی. ہاؤ آر یو ٹاکنگ لائک دس اباؤٹ گاڈ؟ اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ. اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. کبھی کسی رسول نے کہا ہے کسی سے اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا؟ کسی رسول نے ایسی بات نہیں کی. اللہ نے خود کبھی ایسی بات نہیں کی. اللہ نے کہا ہے اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند، اللہ کو ویسے لوگ نہیں، اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے کبھی کسی سے کہا اللہ کبھی ایسے تم سے خوش نہیں ہوگا، اس سے خوش نہیں ہوگا؟ ایسے کبھی کہا ہے؟ میرا رب نہیں کہتا. اس میں اتنی رحمت ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے کو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کے کلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم ایسی قرآن کے بالکل متضاد بات، اس کے مخالف بات، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہم دینی بات کر رہے ہیں.
पागलपन है। लेकिन इसमें एक स्टेप पर्सपेक्टिव ये भी है ना कि हम जो कर रहे हैं वो उसकी तवक्कुआत हम अल्लाह से रखते हैं, उन मामलात की बनबन लोगों से रखने के, तो लोग खुश ना भी हों लेकिन इन मामलात में खुशी हमारी अल्लाह की तरफ से आनी होती है। देखें, अब जितना आप लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे ना उतना आप डिप्रेशन वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन हम वो काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की केयर ना करें, लोगों की केयर कितनी करनी चाहिए अल्लाह ने बता दिया है। वालिदैन का हक़ है, बीवी का हक़ है, शौहर का हक़ है, बच्चों का हक़ है, हक़ आप अदा करो। देखो, हक़ अदा करने के बावजूद भी ना आपसे कोई खुश नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मर्द हो ना तो आप वालिदैन का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हो, और आप वालिदैन के साथ कुछ करोगे, हो सकता है आपकी बीवी का, आप तो बस अपने पेरेंट्स की ख्याल करते हैं, बीवी का ख्याल करने की कोशिश करोगे, मदर कहेंगी, फादर कहेंगे हाँ तुम तो बीवी के ग़ुलाम हो। बच्चों का करोगे, इधर से कोई भाई कहेगा यार तुम बस ठीक है, बच्चे भी हैं तुम्हारे, हमारा भी कोई हक़ बनता है। आप हर तरफ से खिंच रहे हो, हर कोई आपसे रज़ामंद नहीं है, हर कोई डिससेटिस्फाइड है, ठीक है ना। तो आपको फ़ैसला करना पड़ेगा अल्लाह को सामने राज़ी, अल्लाह को गवाह मानते हुए कि यार अब मैं ये हक़ यहाँ दे रहा हूँ, ये यहाँ दे रहा हूँ, ये यहाँ दे रहा हूँ, क़दरल इम्कान मैं इंसाफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे ही ना खुश हों, लेकिन मुझे इतना पता है मैं अपने रब के सामने खड़ा होकर ये कह सकूँ मैंने ज़्यादती नहीं की। मेरी ज़्यादती या ना ज़्यादती होने का स्टैंडर्ड लोगों के जज्बात नहीं है, उसका स्टैंडर्ड अल्लाह का कलाम है, मेरा अपना ज़मीर है, उसका ये स्टैंडर्ड है। क्योंकि लोगों के जज्बात के हिसाब से तो मैं कभी भी काफ़ी नहीं कर सकता। फिर मग़फ़िरत के बारे में भी सोचने, हम अल्लाह ताला से दिल से तौबा करते हैं तो क्या वो बाद में कबूल करता है या फ़ौरन कबूल कर लेता है? फ़ौरन। आप किसी से माफ़ी मांगो, वो माफ़ ना करे, फिर माफ़ी मांगो, फिर माफ़ ना करे, 20 साल 30 साल गुजर जाएँ, वो एक ही गलती आपके मुंह पे थप्पड़ की तरह रोज़ मारता रहेगा, दोहराता रहेगा। मेरा रब जल्दी माफ़ कर देता है, फ़ौरन माफ़ कर देता है। इंसान के लिए माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें अल्लाह ताला ने इंसान की ग़ुलामी से निकाल कर अपनी ग़ुलामी में डाला है, और हम जज्बाती तौर पे ठीक है, इबादत के एतबार से हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नफ्सियाती तौर पे हम फिर भी इंसानों की ग़ुलामी में लगे हुए हैं। नफ्सियाती तौर पे भी हमें अल्लाह ताला की ग़ुलामी करनी है। दैट्स फ्रीडम।